کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چلو حضور کی زندگی کے اندر تو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، جب حضور دنیا سے چلے گئے، یہ بات سننے کے لائق ہے، جب حضور دنیا سے چلے گئے تو پھر یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں۔ آئیے صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ حضور کی حیات ظاہریہ میں بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، اور جب حضور اپنے قبر روضہ انور میں تشریف لے گئے بعد از وفات، اس وقت بھی صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے۔ میں نے کہا 1400 سال یہ طریقہ رائج رہا ہے، یہ فتنہ اب برپا ہوا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ آئیے حدیث میرے سامنے، وہی حدیث مبارکہ جو کل میں نے بیان کی تھی، پرسوں وسیلے کی روشنی کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے حدیث سنی، وہ نابینا ہو گئے تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا مانگے، تو میرے نبی آقا دو جہاں نے اس کو فرمایا میں دعا نہیں مانگتا بلکہ تم کو وسیلے کی دعا سکھاتا ہوں، جب ضرورت پڑے دعا مانگ لیا کرو، میرے وسیلے کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے گا۔ تو ان کی تو مشکل حل ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، میرے نبی کی وفات ظاہریہ ہو گئی، حضرت عثمان کا دور آیا، یہی حضرت عثمان بن حنیف جس کی آنکھیں حضور کے وسیلے سے روشن ہو گئی، وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص غریب تھا، وہ حضرت عثمان کو ملنا چاہتا تھا، لیکن دربان والے ان کو ملنے نہیں دے رہے تھے، کسی رش کی بنا پر اس کو پیچھے کر دیتے کہ آپ مصروف ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کھڑے فرماتے ہیں میں بھی ادھر تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیوں ملنا چاہتے، اس نے کہا کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ضرورت ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، تو اس لیے میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر اس کو میں کونے میں لے گیا، اور میں نے اس کو وہ دعائے وسیلہ سکھائی جو میرے نبی نے مجھے سکھائی تھی۔ اس وقت تو چلو میرے نبی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرماتے، تو انہوں اس دعا میں کیا تھا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد قد توجہت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو حضور اس وقت موجود تھے، تو میں نے یا محمد کہا اور حضور نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے تاکید فرمائی۔ اب تو حضور دنیا سے چلے گئے، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا جس طریقے سے میں نے حضور کو اپنی زندگی میں اور یا محمد سے پکارا تھا، اب تو بھی حضور کو ان کی وفات کے بعد بھی یا محمد کہہ کر بلائے گا اور پکارے گا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا وہ تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود تجھ پر سلام۔ اب حضور کی وفات کے بعد بھی یا محمد پکارنا صحابہ کرام کی سنت ہے، ان کا یہ معمول ہوا۔ اب آئیے بخاری شریف کتاب المفرد، اس میں باب باندھا ہے کہ جب قوم سن ہو جائے تو کیا کریں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سعد، وہ بیان کرتے ہیں قالا کنت عند ابن عمر، میں حضرت ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا، فخررت رجلہ، اس کا جو پاؤں تھا وہ سن ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوا تھا، بالکل سن ہو گیا، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی، اور جس طرح پاؤں سن ہو جاتا ہے، ایک تو نا عارضی طور پر نہیں، وہ کوئی بیماری لگ گئی تھی، وجہ ہو گئی تھی، پاؤں سن ہو گیا تھا، بڑے علاج کرائے تھے، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں آپ، جس کو کہتے ہیں کتاب اللہ کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کتاب المفرد کے اندر۔ تو حضرت عبد الرحمن نے ان کو کہا
اگر تیرا پاؤں سن ہو گیا ہے، تو نے علاج کروائے ہیں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر ایسا کر، ادعو احب الناس، ساری مخلوق میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کو یاد کر، ساری مخلوق میں سے جس کو تجھے جس سے زیادہ پیار ہے مخلوق میں سے ان کو یاد کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سن کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانبسط، بس یا محمد کہنے کی دیر تھی، نام محمد کی برکت سے پاؤں کے اندر شفا آ گئی۔ انہوں نے بھی یا محمد کہا حضور کو وفات کے بعد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسیلمہ بن کذاب جب پیچھے سن چکے ختم نبوت کا میں نے جب وہ بیان کیا تھا، تو ختم نبوت میں 12,000 کا لشکر، کتنی بولیے؟ 12,000 کا لشکر تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ بن کذاب بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 2 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے حضور کی ظاہری زندگی کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ ایک پہلے میں نے بیان کیا تھا، یہ دوسرا یہ تھا، ان کو تو حضور کی زندگی کے اندر واسط بالجہنم کر دیا تھا ایک صحابی نے، اور یہ شخص بچ گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی سرکوبی کے لیے 12,000 کا لشکر بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید بڑی گھمسان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو انہوں نے خط لکھا کہ جب ہم اس جنگ کے اندر، جنگ کے دوران اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، تو وہ کافر، وہ جھوٹے، وہ بھی آگے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہمیں پھر شناخت نہیں ہوتی کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون اپنا ہے اور کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، پھر امتیاز نہیں رہتا کس کو ہم، وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہاں جی وہ بھی اللہ اکبر کا اور ہم بھی اللہ اکبر کا جب نعرہ لگاتے ہیں، تو اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اب جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم اس کے بدلے میں یا محمد، کیا یا محمد یا محمد یا محمد کا نعرہ لگا۔ تو یہ 12,000 صحابہ حضور کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں یا محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا یہ نعرہ لگا دیتے، معاذ اللہ 12,000 صحابہ مشرک ہو گئے۔ جس طریقے سے یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ شرک اور بدعت ہے، تو لگاؤ پھر فتوے حضرت ابوبکر صدیق پر معاذ اللہ۔ ہاں جی صحابی بہتر جانتے ہیں یا آج کا وہابی یا دوسرے افراد، وہ زیادہ بہتر، یقیناً جو صحابہ نے عقیدہ دیا وہی سچا ہے۔ یا رسول اللہ کا عقیدہ یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ، یہی تابعین کا، یہی ابو بکر صدیق کا، یہی حضرت عمر کا، اور یہی عبداللہ ابن عمر کا ابھی بڑا پاؤں سن ہو گیا ہے تو یا محمد کہہ رہے۔ اور جنگ کے اندر بھی 12,000 افراد یا محمد۔ حضرت امام زین العابدین میدان کربلا کے اندر شہادت امام حسین کے بعد جب اس مغمومیت کے عالم میں تھے، مظلومیت کے عالم میں تھے امام زین العابدین، تو اس وقت بھی انہوں نے حضور کو پکارا، اور وہ ان کی پکار بھی یا کے ساتھ ہے، ان کی پکار بھی کیا کہا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ میری مدد فرمائی، زین العابدین کی طرف بھی نظر کرم فرمائی۔ اب یہاں میدان کرب و بلا میں
امام زین العابدین میرے امام حسین کا لخت جگر بھی حضور کو یا کے ساتھ بلا رہا، یا رحمت للعالمین۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی واقع کربلا کے بعد حضور کو جب مخاطب ہوئی، کھڑی میدان کرب و بلا میں ہیں، تو وہ بھی فرما رہی ہیں یا محمد ھذا حسین، اے نانا جان، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو آپ کا بیٹا حسین ہے، اور یہ خون میں نہا گیا ہے، خون میں لت پت ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب بھی حضور کو یا کے ساتھ بلا رہی ہے۔ اور علمی بات آپ کو بتا دوں، یا جو ہے نا، اگر کوئی قریب ہو تو اس کے لیے بھی یا، یہ نحو کا قاعدہ ہے، چھوٹی کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے، نحو میر کتاب ہے، درس نظامی کی بالکل ابتدائی نحو کی کتاب ہے نحو میر، اس کے اندر بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ ادھر دیکھو، یا مشترکن بین القریب والبعید، میرے ساتھ پڑھ لیں، یا مشترکن بین القریب والبعید، یا دواں واسطے ہوتا ہے، قریب واسطے بھی ہوتا ہے تو دور واسطے بھی۔ یا کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے، اگر کوئی شخص قریب ہے اس کو بھی یا کے ساتھ بلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہزاروں میل دور ہو، ہم گلستان محمدی کی جامع مسجد میں ہوں اور میرے آقا مدینہ میں ہوں، تو ان کے لیے بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، قریب ہو تو پھر بھی اور دور ہو۔ میں آپ کو علمی بات بتاؤں، آج قرآن کی سیر کرتے، ویسے روز ہی قرآن کی سیر ہوتی ہے، آج مزید لطف آ جائے گا، بلکہ جو چیز سامنے موجود ہو اس کے لیے بھی یا کا لفظ آتا ہے، اور اگر موجود نہیں، حاضر نہیں، غائب ہے تو پھر بھی اس کے لیے یا کا لفظ آتا ہے، موجود ہو اس کے لیے بھی آتا ہے، اور سرے سے معدوم ہے، چیز بالکل دنیا میں ابھی ہے ہی نہیں، اس کے لیے بھی یا کا لفظ بولنا جائز ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا، اگر کوئی شخص اپنے پیارے نبی کو موجود سمجھتا ہے، حاضر سمجھتا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ، اس کے لیے بھی کہنا یا رسول اللہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پیارے نبی کو موجود نہیں سمجھتا، غائب سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ حقیقت ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں پڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ سب نمازی بیٹھے ہیں، التحیات میں شروع کریں، التحیات، التحیات للہ والصلوات، آگے والطیبات، آگے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب دیکھیے، نماز میں کوئی شخص کہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی، میں چھوٹی مثال دے کر، بچے بھی تشریف فرما ہیں، میری معزز خواتین اور بچیاں بھی موجود ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کوئی شخص اقرار کرے کہ 1,00,000 روپیہ میں نے دینا ہے، مسجد میں باوضو ہو کر کوئی شخص کہے کہ 1,00,000 روپیہ میں نے فلاں آدمی کا دینا ہے، 1 منٹ کے بعد اٹھ کر باہر جائے، کہے نہیں میں نے تو نہیں دینا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے، جھوٹا، کذاب، بے ایمان کہیں گے۔ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے دینا ہے، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا اور مسجد سے باہر نکلا، کہتا ہے میں نے نہیں دینا۔ ارے مسجد کے اندر ہر نمازی پڑھتا ہے اے نبی، جا کے ساتھ، اے نبی الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور سلام کے بعد کہہ کہ نہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا نا، جھوٹا ہوگا۔ جب نماز میں تم پڑھ رہے ہو، کیا نماز میں شرک کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، نماز میں اگر شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو پھر نماز میں معاذ اللہ شرک ہو رہا ہے۔
نہیں، بلکہ تو نماز تو شرک کو مٹانے کے لیے آئی ہے نا، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ جب نمازی نماز کی حالت میں السلام علیک ایھا النبی، یہاں دو چیزیں ہیں، علیکہ یہ بھی حضور کی بارگاہ میں خطاب ہے آپ پر، اور پھر یا ایھا النبی، ایھا النبی، ایھا کا معنی یا کا معنی ایک ہوتا ہے، وہ بھی یا کے ساتھ ہے۔ جب نماز میں جائز ہے تو بعد کے اندر بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بھی کہا کہ یہ غائب کے لیے بھی آتا ہے، اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے ہو تو پھر یا رسول اللہ کہیں، یا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر سامنے چیز نہ ہو تو پھر یا نہیں، سامنے چیز نہ ہو تو پھر بھی یا کے ساتھ بلانا، چیز سرے میں موجود بھی نہیں ہے تو پھر بھی یا کے ساتھ بلانا، کسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت نہیں بنتا۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ان کو کہہ دو، اس امت کو کہہ دو کہ میں سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ فرمائیں کہ یہ خطاب صرف صحابہ کو ہے یا قیامت تک آنے والی امت کو ہے؟ بولیے۔ اب یہاں کیا ہے؟ صرف صحابہ کو کہا کہ میں تمہارے لیے رسول بن کر، باقیوں کے لیے نہیں، بلکہ جو صحابہ سامنے تھے ان کے لیے بھی خطاب ہے، اور ابھی جو امت دنیا میں نہیں آئی تھی اس کے لیے بھی یا کے ساتھ خطاب ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے لیے تو صرف خطاب نہیں، اے لوگوں سے مراد قیامت تک ہے، ابھی دنیا میں کچھ لوگ نہیں آئے، میرے نبی ان کو بھی یا کے ساتھ، ان کو بھی نئی بات سمجھ آتی تو ایک آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک اور دلیل دے رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، سامنے موجود ہو تو پھر بھی یا کے ساتھ، معدوم ہو تو پھر بھی یا کے ساتھ بلانا، موجود ہو تو پھر بھی، معدوم ہو پھر بھی، حاضر ہو تو پھر بھی، غائب ہو تو پھر بھی، چاروں صورتوں میں ہر حال میں یا کے ساتھ بلانا جائز ہے، کوئی شرک اور بدعت نہیں بنتا۔ ایک اور دلیل دے رہا ہوں، جب کعبہ بیت اللہ شریف بن گیا، اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کو مکمل کر لیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کو، لوگوں کو پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑ کون سا تھا؟ یا مقام ابراہیم پر چڑھ جاؤ، یا جبل قبیس پر، یا کسی اور پہاڑ پر۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ پر چڑھ جاؤ، زیادہ تر جبل قبیس کا آتا ہے، اور چڑھ جاؤ، اور چڑھ کر کیا کرو؟ اب قرآن ہے، سورۃ انبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اللہ کے الفاظ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ان لوگوں کو بلاؤ، اور جب آپ بلائیں گے، آپ کی پکار پر لبیک بھی کہیں گے، اور دیکھنا آپ کی پکار کے بعد لوگ دور دراز علاقوں سے طاقتور دبلی پتلی اونٹنیوں پر چڑھتے چڑھتے ہوئے یہاں کعبہ بیت اللہ شریف کی زیارت کو پہنچیں گے۔ سمجھ آئی کہ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہاڑ جبل قبیس پر چڑھ کر کیا فرمایا؟ اعلان کیا۔ اب وہ اعلان کے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس قد اوجب علیکم الحج، اے لوگو، اللہ نے ایک اپنا گھر بنوایا ہے اور اس گھر کا حج تم پر واجب کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے جب یہ اعلان لوگوں کو کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اب میں یہاں لوگوں کو بلا رہا ہوں تو لوگ مجھے کہاں تک سنیں گے؟ فرمایا پیارے ابراہیم اعلان کرو، بلاؤ، یا کے ساتھ پکارو، دنیا کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی مخلوق ہوگی ان کے کانوں تک سنوانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ تو جو لوگ ابھی ماں کے رحم میں تھے
اور باپ کی پشتوں میں تھے، جن جن کے لیے حج مقدر ہو چکا تھا، جس کے مقدر ایک حج تھا اس نے لبیک ایک مرتبہ کہا، جس کے مقدر میں 2 مرتبہ حج تھے اس نے 2 مرتبہ لبیک لبیک، جس کے مقدر میں قسمت میں 3 حج تھے اس نے 3 مرتبہ کہا، اور جس کی قسمت میں 10 حج تھے اس نے 10 مرتبہ لبیک۔ اب کھڑے وہاں ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور ان کی پکار کو پوری دنیا کائنات نے یاد کے ساتھ پکارا کہ نہیں پکارا؟ اگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا کے ہر فرد سن سکتا ہے اور سن کر پھر جواب بھی دے سکتا ہے، تو دوستو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم جامع مسجد گلستان محمدی کے اندر بیٹھ کر اگر سرکار کو بلائیں تو اللہ ہماری آواز کو مدینے میں پہنچوا بھی سکتا ہے اور واپس پھر نبی جواب بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو لہذا یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت نہیں، بلکہ بولیے کیا ہے؟ اللہ کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی، بولیے صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔